السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، پیارے دوستو، عزیز ساتھیو، آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ شب قدر کی فضیلت کیا ہے اور شب قدر ہمیں کس طریقے سے گزارنی چاہیے، اور اس کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے، اور وہ کون سے 9 لوگ ہیں جن کی شب قدر میں بھی مغفرت نہیں ہوتی، اور شب قدر کس رات کو ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اطمینان سے ویڈیو کو دیکھیے گا تاکہ آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کچھ اگر آپ کے دماغ میں سمجھ میں آئے تو عبادت کریں گے تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے احساس ہوگا کہ ہم اس ثواب کے مستحق ہو گئے ہیں۔ الحمدللہ، اس ویڈیو کو ہم شروع کرنے والے ہیں، اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے، پیاری سی گزارش یہ ہے کہ آپ ویڈیو کو سبسکرائب کر دیجئے چینل کو، اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے۔ آئیے شروع کرتے ہیں کہ شب قدر کیا ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ سماعت کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قرآن میں سورت نازل فرمائی ہے جس کو سورہ قدر کہا گیا۔ اللہ اس سورت میں فرماتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ جس کا میں آپ کو آسانی کے ساتھ ترجمہ بتاؤں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اسے شب قدر میں اتارا۔ کسے اتارا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے فرمان کے مطابق اللہ بتانا چاہتا ہے کہ اے مومنو، ہم نے قرآن پاک کو شب قدر میں اتارا ہے۔ اللہ کا بے حد احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اور تمام مسلمانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن نازل فرمایا۔ یہ وہ مبارک رات ہے جس رات میں قرآن نازل ہوا، اور اس صورت میں اس کا ترجمہ یہ بھی بنتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس رات کو 1000 مہینوں سے بھی عبادت کا ثواب سے بہتر بنایا ہے، یعنی کہ بندہ 1000 مہینے عبادت کرے وہ ثواب حاصل کرے گا۔ اللہ رب العزت اس رات میں، ایک رات میں جب بندہ عبادت کرتا ہے تو رب کے فضل سے وہ 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب پاتا ہے، یعنی کہ تقریباً 83 سال 4 ماہ کا ثواب ایک رات کے اندر اللہ کا محبوب، اللہ کے محبوب کا محبوب امتی پا سکتا ہے۔ مسلمانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شب قدر کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں تو سنو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شب قدر کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کو اتنا بابرکت بنایا ہے، اتنا عظیم بنایا ہے کہ اس رات میں فرشتے زمین پر اترتے ہیں۔ سبحان اللہ! اللہ کے حبیب فرماتے ہیں فرشتے زمین پر اترتے ہیں، اور فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امی کے ساتھ اترتے ہیں، اور اترنے کے ساتھ زمین پر پھیل جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون بندہ اللہ کی بندگی میں لگا ہوا ہے۔ اگر کوئی بندہ اللہ کی بندگی کر رہا ہوتا ہے، قیام کیا یعنی کھڑا ہو کر کے نماز پڑھ رہا ہے، یا کوئی تسبیح و وظائف کر رہا ہے بیٹھ کر کے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ! اور یہ بھی روایتوں کے اندر آیا، ایک حدیث کے مطابق اللہ رب العزت اس رات کو عبادت کرنے والے کو وہ مرتبہ عطا فرماتا ہے، وہ اس مرتبے پر فائز فرماتا ہے کہ اللہ اکبر، اس رات میں جو بندہ اللہ کی بندگی کرتا ہے، اللہ کی تسبیح کرتا ہے، نفل نمازیں پڑھتا ہے، اللہ اس کی برکت سے اس کے پچھلے جتنے گناہ ہوئے رہتے ہیں اللہ اس رات کی عبادت کی برکت سے معافی تلافی فرما دیتا ہے۔ ذرا غور کرو مسلمانوں، ذرا غور کرو مومنوں، میرے نبی کی شان کتنی اعلیٰ ہے، کتنی عالی شان میرے آقا کی ہے، نرالی شان والے میرے آقا۔ یہ جانتے ہیں رات کیسے ملی ہے آپ کو؟ یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پہ رات آئی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن سوچ رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے لوگوں کو جو ہم سے پہلے پیغمبران اعظام اس روئے زمین پر تشریف لائے، ان کی امتوں کی جو عمریں تھی وہ بڑی لمبی لمبی ہوا کرتی تھی، جن میں واقعہ بڑا مشہور ہے حضرت شمعون رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ آپ 1000 سال عبادت کر کے وہ ثواب حاصل کیے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی سوچ رہے تھے کہ ان کی امتوں
उम्मतों को और अम्बिया की उम्मतों को अल्लाह तबारक व तआला ने लंबी लंबी उम्रें अता फरमाई, और वो उम्रें जब अल्लाह ने अता फरमाई तो इबादत करके वो अपनी इबादत को बढ़ा लिए, 1000 महीने इतने सालों तक इबादत करके वो सवाब हासिल कर लिए। मेरी उम्मत को कैसे मिलेगा? इसी ख़याल में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का रंग बदला और आप रंजीदा हुए, थोड़ा सा गमज़दा हुए। और जब मेरा नबी गमज़दा हो, अल्लाह को ये कभी मंजूर नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंजीदा होना अल्लाह को पसंद नहीं आया, और अल्लाह तबारक व तआला ने इस शब क़द्र जैसी मुबारक रात को अपने महबूब की उम्मत को अता फ़रमाया। सुभान अल्लाह, अपने महबूब की उम्मत को अता फ़रमाया और फ़रमाया ये 1000 महीनों की इबादतों से अफजल है। सुभान अल्लाह, 1000 महीने बंदा इबादत करे और इस रात में अगर बंदा इबादत करे तो उसकी बराबरी को पहुँच जाता है, उससे अफजल तरीन मकाम पे पहुँच जाता है। तो क्यों न मुसलमानों इस रात में अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करें और नवाफिल नमाज़ पढ़ें, कुरान की तिलावत करें। आपको कुछ नहीं आता, अल्लाह का नाम लेना आता है, अल्लाहु 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 कहा करें। अल्लाह तबारक व तआला आपको इसका बदला इनायत ज़रूर फरमाएगा। और ये भी बात आपको बतानी है कि क्या आप जानते हैं कि शब क़द्र कब है? तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसके हवाले से हदीस मुबारक है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं शब क़द्र रमज़ान शरीफ के आखिरी अशरा में है, और फरमाया गया इन्हें ताक रातों में तलाश किया करो। ये ताक रातें कौन कौन सी हैं? तो 21 है, 23 है, 25 है और 27 और 29वीं की जो रात होती है, इस रात में अल्लाह के हबीब ने फरमाया ताक रातों में, इन 5 ताक रातों में तुम तलाश करो शब क़द्र को, और अगर पा जाओगे तो अल्लाह तुम्हारी मग़फ़िरत फरमाएगा। लेकिन याद रखें, ये अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लेकिन जो सहाबा हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन, वो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस कदर वाबस्ता रहते कि वो आखिर पता लगा ही लेते थे कि वाकई में किस रात को शब क़द्र है। हज़रत अबी बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हलफ उठाकर यानी कसम उठा करके कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि जो शब क़द्र की रात है वो रमज़ान शरीफ के आखिरी अशरा के 27वीं रात है। सुभान अल्लाह, जो 27वीं शब है यही शब क़द्र है। आपसे पूछा गया कि इसका सबूत क्या है, तो हज़रत अबी बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो निशानियाँ बयान फरमाई हैं, जो भी निशानियाँ बयान फरमाई हैं, वो हम देखते हैं कि वो शब क़द्र जो निशानियाँ वाली हैं वो 27वीं शब के अंदर पाई जाती है। सुभान अल्लाह। तो ए मुसलमानों, देर किस बात की है? अभी हमारे पास मौका मैसर है, आओ ना क्यों शब क़द्र को ज़ाय करें, अल्लाह की इबादत में गुजारें और मग़फ़िरत का परवाना अपने नाम चढ़ा लें, और जन्नत में आला मकाम हमें भी मिलने वाला है इंशाअल्लाह, अगर हम रब की इबादत व बंदगी करते हैं। और याद रखें, जो बंदा इस रात को भी इबादत नहीं करता है वो बड़ा महरूम रहने वाला शख्स है। उसके हवाले से भी फरमाया गया है वो बंदा बड़ा महरूम है जो इस रात को भी ज़ाय कर देता है। याद रखें मुसलमानों, अल्लाह ने हमें इतना बेहतरीन मौका मैसर फरमाया है, मग़फ़िरत का ये अशरा पाया गया है, हमको चाहिए कि अल्लाह की इबादत करें। एक और आपको बात बताते हैं, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तमाम मोमिनों की माँ हैं, इनसे पूछा गया कि अगर हम शब क़द्र को पा जाएं तो कौन सी दुआ करें। अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर तुम शब क़द्र को पा जाओ, अगर उस रात को तुम मैसर हो जाए तुम्हें, तो उस रात दुआ करो अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व। इसका मफ़हूम यह है कि अल्लाह तबारक व तआला तू माफ़ करने वाला है और ए रब्बे करीम तू हमें माफ़ फरमा। इस रात को इस दुआ को ज़रूर पढ़िएगा, अल्लाह तबारक व तआला हमारी और आपकी मग़फ़िरत फरमाएगा। अब आइए इस बात को हम आपको बताते हैं कि वो कौन लोग हैं, वो कौन से 9 लोग हैं जिनकी इस रात भी मग़फ़िरत नहीं होती है। अल्लाहु अकबर। वो कितने बदनसीब शख्स हैं जिनकी इस रात भी मग़फ़िरत नहीं होती है। तो आपको बताना चाहता हूँ, नंबर 1, जो बंदा ज़कात नहीं देता है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन के मुताबिक शब क़द्र में भी उसकी मग़फ़िरत नहीं होती जो बंदा अपने माल की ज़कात नहीं देता है। और नंबर 2 है जो खूने नाहक करता है, जो बंदा खूने नाहक करे उसकी भी मग़फ़िरत नहीं होती। नंबर 3 है रिश्तेदारों से रिश्ता तोड़ने वाला।
جو بندہ رشتے توڑتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اس رات بھی محروم رہتا ہے۔ نمبر 4 ہے قبرستان میں جا کر ہنسنے والا شخص۔ اگر کوئی بندہ قبرستان میں بھی جا کر کے ہنستا ہے اس کی بھی مغفرت اس رات نہیں ہوتی ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، تم جب قبرستان جایا کرو تو ہنسا نہ کرو۔ نمبر 5 ہے جو اس کی بات کو لے کر کے ایک دوسرے کو لڑاتے ہیں ان کی بھی اس رات مغفرت نہیں ہوتی۔ نمبر 6 ہیں جو دینی استاذ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، جو دین کو فائدہ پہنچانے والے لوگ ہیں، جیسے علماء ہیں، جیسے امام ہیں، ائمہ مساجد ہیں، جو مدرسین ہیں، ان کو جو تکلیف پہنچاتے ہیں اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ان کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، علماء کی عزت کیا کریں۔ نمبر 7 ہے جو بندہ نماز میں سستی کرتا ہے، جو بندہ نماز میں کاہلی کرتا ہے اس کی بھی اس رات مغفرت نہیں ہوتی۔ نمبر 8 ہے 3 دن سے زیادہ جو کسی مسلمان بھائی کی طرف سے کینہ رکھنے والا ہو، جو بندہ کسی مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ اگر کینہ رکھتا ہے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ نمبر 9 ہے جو ناپاک رہا کرتا ہو، جو بے غسل سوتا رہتا ہے اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ جو بے غسل رہتا ہے، جو نہاتا نہیں ہے، جو پاک نہیں رہتا ہے اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ عزیزان محترم، بس بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ غور کریں، یہ 9 باتیں ہمارے اندر تو نہیں ہیں، اگر ہمارے اندر ہیں تو اس رات توبہ استغفار کریں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ کی رحمت میں بڑی جگہ ہے، اللہ کی رحمت کا دامن بہت پھیلا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یقیناً معاف فرمانے والا ہے، جیسا کہ اللہ کے حبیب نے دعا فرمائی، اللہم انک عفو تحب العفو، اللہ تو مغفرت فرمانے والا ہے، تو معاف کرنے والا ہے، اللہ ہمیں بھی معاف فرما۔ عزیزان محترم، تو آئیے اس رات کو عبادت و ریاست کرتے ہیں، اللہ کی بندگی کرتے ہیں۔ جب دعا کریے گا شب قدر میں تو ہمارے لیے بھی دعا کریے گا، اللہ ہم تمام مسلمانوں کو کامیابی نصیب فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کر دیجیے گا، سبسکرائب کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔